السلام علیکم. آج ہم پھر آپ کو ایک نئے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں حسینہ بچہ اور آج سے ہم ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. اس کا نام ہم نے رکھا ہے گونج اور ہم نے اس کے جو ٹیگ لائن ہے اس کا نام رکھا ہے بچا کچا سچ. وہ اس لیے ہے کیونکہ جو جھوٹ ہے وہ سچ میں ایسے آمیزش کر جاتا ہے کہ کبھی کبھار جب بیٹھ کر موازنہ کریں تو لگتا یہ ہے کہ جو سچ تھا جس کو ہم سچ سمجھتے آئے ہیں وہ تو جھوٹ تھا، اور جو جھوٹ سمجھتے آئے ہیں وہ تو بہرحال سچ تھا. کبھی کبھار اس طرح جس طرح کا دور یہ چل رہا ہے اسپیشلی پاکستان میں میڈیا کے حوالے سے، سچ بولنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہوتا جا رہا ہے. تو ہم یہ کبھی دعویٰ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم پورا سچ لے کر آئیں گے، لیکن جو بچا کچا سچ ہم آپ کے سامنے لا سکتے ہیں وہ ہم لاتے رہیں گے. اس کے علاوہ ہم آج کشمیر کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. کشمیر کے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں. یہ ایک بلیک ڈے کشمیر کے لیے منایا جا رہا ہے کیونکہ 2 سال ہو گئے ہیں اس آئینی مزاحمت کی، اس بربریت کو جو مودی سرکار نے کشمیریوں پر لگا دی ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اخلاقیات سے ان سے بات کریں کشمیر کے اوپر جو بربریت کو اپنا زور بازو سمجھتے ہیں. اور ہمارا مسئلہ شاید یہی ہے کہ ہاتھ کی زنجیریں بنا کے دیکھ لیں، ہم نے UN میں سپیچز کر کے دیکھ لیں، ہم نے 1 منٹ کی خاموشی کر کے دیکھ لی، آدھے گھنٹے کی خاموشی کر کے دیکھ لی، لیکن کشمیر کا مسئلہ جوں کا توں ہے. کیا یہ ہم تو ایک OIC کا اجلاس بھی نہیں بلا سکتے کیونکہ ہمارے دوست ملک ناراض ہو جاتے ہیں. یہ تو ہماری حالت ہے، لیکن ہم پھر بھی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آخری وقت تک ان کا ساتھ دیتے رہیں گے. لیکن اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان خاقان عباسی صاحب کی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت شکریہ. PMLN سے تعلق ہے آپ کا. بہت شکریہ خاقان عباسی صاحب. ہم آئیں گے نون بنا ہوا ہے آپ جب آج کل اب سارے چینلز پہ اسی پہ بات کریں، لیکن فور اے فریشر پرسپیکٹو ہم آ جاتے ہیں پہلے کشمیر پر، کیونکہ یہ الزام بارہا لگایا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے کہ کشمیر کو فروخت کر دیا گیا ہے، کشمیر کا سودا کر لیا گیا ہے عمران خان کے اوپر. تو اگر ہم بات کریں 2016 میں پرائم منسٹر جب نواز شریف تھے تو وہ بھی وہاں جا کر انہوں نے بڑی فیئرلیس اسپیچ کی تھی، بڑی ان کی واہ واہ ہوئی تھی. برہان وانی کو انہوں نے بڑا گلوریفائی کیا تھا. اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ بڑی UN میں زبردست اسپیچ دی گئی. اس کے بعد ہم نے تو ایسا پورا دن تشکر کا منایا ایک ان کی اعزاز میں. لیکن مسئلہ جوں کا توں ہے. کیوں ہے؟ اس میں ہمارا اور دنیا کا میں جو ایکسیپٹڈ موقف ہے وہ 1948 کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں. پاکستان آج تک ان قراردادوں سے نہ ہٹا ہے نہ ہٹ سکتا ہے، کیونکہ آپ کا اصولی موقف یہی ہے. جو تقریریں UN میں ہوتی ہیں وہ اسی موقف کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتی ہیں. جو اور فورمز پر ہم جاتے ہیں، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، کوئی بھی پارلیمنٹری ڈیلیگیشن ہو، وہ بھی اسی لیے یہی بات کرتا ہے کہ ان کے مطابق جو کشمیر کا فیصلہ ہونا چاہیے. اب پچھلے 2 سال سے ایک ابہام پیدا کر دیا گیا ہے کشمیر کے معاملے پر کہ آپ تقریباً حکومتی ذرائع سے کسی سے بھی نہیں سنتے کہ اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. ہندوستان نے آرٹیکل 370 امینڈ کر کے انہوں نے اس کو اپنا حصہ بنا دیا آئین کے اندر. اب ہمارا اس میں ری ایکشن بڑا مبہم تھا. ہم نے نہ سیکیورٹی کونسل میں کچھ کر سکے، نہ اقوام متحدہ میں کچھ کر سکے، نہ ہم نے کوئی سیریس ری ایکشن شو کیا. ری ایکشن یہ ہوتا کہ ہم وہاں سے اپنے سفارتکار واپس بلا لیتے، ہم بارڈرز بند کر دیتے، دنیا کو پتہ چلتا کہ پاکستان نے موقف کا اظہار کیا. ہم نے نہیں کیا. پھر ایک پورا ایک سلسلہ شروع ہوا کہ 370 کی کوئی بات نہیں ہے، اصل مسئلہ تو 358 کا ہے. یہ حکومت کے وزراء نے کہنا شروع کر دیا ٹی وی پر. اب وہ کیوں کہہ رہے تھے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے. اب اس کے بعد وزیر صاحب نے کہا نہیں یہ 370 بھی ضروری ہے. پھر کبھی کشمیر کو صوبہ بنانے کی بات ہوتی ہے، کبھی GB کو صوبہ بنانے کی بات ہوتی ہے. تو یہ معاملہ جا کہاں رہا ہے؟ کبھی کہتے ہیں لائن آف کنٹرول بس یہی ہے، اسی پہ گزارا کر لیں. اس قسم کی کہ بائی لیٹرل بات چیت سے ہندوستان سے معاملہ طے ہوگا. یہ کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں اتنے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں
کہ یہ ایک عجیب سی پالیسی حکومت کی ہے, اور کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا وہ ہٹنا چاہتے ہیں اقوام متحدہ کی ریزولوشن سے, یا کوئی اور حل چاہتے ہیں کشمیر کا. کوئی پالیسی میں کلیئرٹی نہیں ہے اس وقت. اگر آپ ہوتے اس وقت اقتدار میں تو آپ کیا پالیسی اختیار کرتے خاقان صاحب؟ دیکھیے, ہم سب سے پہلے تو ریٹریٹ کرتے کہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل ریزولوشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کشمیر کا. پھر ہم ریئیکٹ کرتے, جو کچھ ہوا اس نے کیا ہے اپنے آئین میں 370 کے حوالے سے, اس پر ہمیں ایک اسٹرانگ ریئیکشن ہونا چاہیے تھا. ہم اپنے دوستوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے, اس میں ہماری ناکامی رہی ہے. یہ دو چیزیں تھیں, اور میں تو بالکل یہ سمجھتا ہوں, یہ میری ذاتی رائے بھی ہے, اور اگر میری جماعت حکومت میں ہوتی تو میں اس کو پش بھی کرتا کہ ہمیں سفارتکار واپس بلا لینے چاہیے, سفارتی تعلقات توڑ دینے چاہیے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کتنا سیریس ہے اس معاملے پر. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہم اخلاقیات کی بنیاد پر ان سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں جو ظلم کو ہی اپنی بات چیت کا نچوڑ سمجھتے ہیں, یا جو ظلم کو سمجھتے ہیں, کیونکہ ظلم اور بربریت تو جس طرح سے مودی سرکار نے دکھائی ہے ان سے تو اب ہم اخلاقیات ہی ابھی تک دکھاتے آئے ہیں نا ان کو, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ this is of course not working. جی, اخلاقیات سے معاملہ نہیں چلتا. آپ کا ایک بڑا کلیئر موقف ہے, اس میں یو این متحدہ کی آپ کو حمایت حاصل ہے, دنیا کی حمایت حاصل ہے. اگر آپ اسے ہٹیں گے تو دنیا بھی آپ کی حمایت چھوڑ دے گی. اگر پاکستان خود ہٹ جاتا ہے تو پھر دنیا کیا کرے گی؟ پاکستان تو ہٹا نہیں ہے نا, اور وہ تو کہہ رہے ہیں پاکستان تو ڈٹا ہوا ہے. آپ نے دیکھا نہیں آج وہ تو ڈٹ گئے ہیں, سارے ڈٹ گئے ہیں. اتنے ساری ریلیز, اتنی مارچز, میرپور سے لے کے کراچی میں آپ دیکھ لیں, صدر عارف علوی صاحب بھی تھے, فواد چودھری صاحب بھی تھے. آج تو کتنے لوگوں نے آپ نے دیکھے کشمیر کی یکجہتی کے لیے سب کٹھے تھے. جی, کسی ایک شخص نے بھی آج کہا ہے کہ پاکستان کا موقف بدستور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل ریزولوشنز ہیں. یہ لفظ اب حکومتی ذرائع سے سننا میں نے تو کم از کم نہیں سنا ایک سال کے اندر. یہ کہہ دیں نا, آج کہتے ہیں نا وہاں پہ تقریروں میں ہر شخص کہتا کہ ٹھیک ہے, چلیں ہم چلیں, ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, چلیں ہم اس پہ آتے ہیں. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ اب بچا کچا سچ کی بات ہو رہی ہے تو ہم بچے کچے کشمیر کی بات کر لیتے ہیں, جو اس پر قابض نہیں ہے انڈیا, وہ جو ہمارے پاس ہے, جو حصہ جس کی الیکشنز حال ہی میں ہوئے ہیں, جس میں دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے نون لیگ. آپ کو بھی دھاندلی نظر آ رہی ہے, شہباز شریف صاحب کو بھی دھاندلی نظر آ رہی ہے. تو یہ فرما دیجیے گا کہ یہ تو بات بار بار کہی جاتی ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ جو ہوتی ہے, جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے, وہی بناتی ہے گورنمنٹ ان کشمیر. تو پھر اس وقت اتنا ابہام کیوں ہے, اتنی دھاندلی کا یہ کیوں نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ابہام اس لیے ہے کہ ایک پارٹی تھی جس کے کوئی وجود وہاں پر نہیں تھا, جس کے پاس امیدوار نہیں تھے, جس کا کوئی الیکشن کیمپین نہیں تھی, وہاں جلسہ چھوٹا سا جلسہ نہیں بھر سکے. تو وہاں پر جب الیکشن ہوئے تو ان کے 6 لاکھ ووٹ تھے, جو تقریباً 32% بنتے ہیں, اور سیٹیں ان کے پاس 27 تھیں. پاکستان مسلم لیگ نون 5 لاکھ ووٹ لے کر, 5 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کر وہ 6 سیٹوں کے ساتھ تھی. ماضی میں جب بھی حکومت وفاق میں رہی ہے تو اگر پیپلز پارٹی تھی یا پی ایم ایل این تھی تو ان کی جماعت وہاں 60% ووٹ حاصل کرتی تھی, اس کی بنیاد پر حکومت بناتی تھی. یقیناً اس بات کا اثر ہوتا ہے, لیکن وہ اثر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جماعت ہی نہ ہو, کیمپین ہی نہ ہو, امیدوار ہی نہ ہو, اور پھر جو شخص پرائم منسٹر بنا اس کو کسی کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, اس کو صاحب خود بھی نہیں جانتے. تو بڑے عجیب سے حالات ہیں کشمیر کے اندر. اور پھر جب دنیا دیکھتی ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن میں دھاندلی ہو رہی ہے تو پھر ہم کیسے ڈیفینڈ کریں گے, ہم کیا بتائیں گے دنیا کو کہ ہم کشمیر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں this hurts the Kashmir cause also? جی بالکل, جب آپ this hurts the Kashmir cause. جی بالکل, جب لوگ یہ کہیں گے آپ تو دھاندلی کرتے ہیں اپنے الیکشن میں, ہمارے لیے کیا کریں گے, تو بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ہم اپنی اخلاقی جو اہمیت ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں.
اچھا یہ بتا دیجیے گا اس وقت جو آپ سیالکوٹ کی سیٹ تھی بی پی 38 وہ بھی آپ ہار گئے، اس میں تو آپ کو یاد ہوگا جماعت اسلامی کی ایک سابق وکیل امیدوار تھیں اور پی ٹی آئی کے 2018 والے امیدوار نے بھی نئے امیدوار کو پوری طرح سپورٹ کیا اور یوں وہ جیت گئے. نون لیگ کی تنظیمی سپورٹ جو میاں شہباز شریف اور حفظہ شہباز عموماً متحرک ہو کر کرتے ہیں دکھائی دیتی ہے، تو اگر یہ دونوں مہم میں تھے ہی نہیں، متحرک نظر ہی نہیں آئے کہیں بھی، تو پھر سیالکوٹ میں سیٹ ہارنی بنتی تھی نا، پھر اس میں تو دھاندلی نہ ہوئی. بالکل متحرک تھے، پوری جماعت متحرک تھی. آپ مجھے پاکستان کی تاریخ کا کوئی بائی الیکشن بتا دیں جس میں جنرل الیکشن سے زیادہ ووٹ پڑے ہوں. یہ پہلا الیکشن ہے، یہ بڑا کلیئر نظر آتا ہے. مسلم لیگ نون نے جتنے جنرل الیکشن میں حاصل کیے تو اس سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، لیکن جب ووٹاں بڑھا دیں گے، جب دھاندلی ہوگی تو پھر یہی کام ہوتا ہے. وہاں پر حکومتی ذرائع بھی استعمال ہوئے، دھاندلی بھی ہوئی اور رزلٹ آپ کے سامنے. اینڈ ویلکم بیک ونس اگین ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر پاکستان، سابق پرائم منسٹر پاکستان کے خاقان عباسی صاحب. خاقان عباسی صاحب یہ پلیز بتا دیجیے گا، بیکاز آئی ایم کمنگ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ، بیکاز بڑی اچھی ایک مہم کیمپین چلی کشمیر الیکشنز میں، لیکن اس میں بڑے انٹرسٹنگ قسم کے نعرے لگے دونوں اینڈ سے. گنڈا پور صاحب نے جو کئی باتیں وہ بھی بھولی نہیں جاتی، جو مریم صاحبہ نے فرمائیں وہ بھی بھولی نہیں جاتی، ناٹ فار دا سیم ریزنس. لیکن مریم نواز صاحبہ نے یہ شیم پیج بن چکا ہے اور بوٹ اور نوٹ دونوں سے نہیں ڈرتے. یہ کس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس میں؟ دیکھیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہے، ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں. یہ وہی اشارہ ہے جو پہلے بھی کیا جاتا تھا، آج بھی کیا جاتا ہے، کہ جب تک ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ہمارے ملک کی تمام مشکلات ہی الیکشن کی چوری میں ہیں. یہ بات انہوں نے ہر جلسے میں کیا ہے، یہ بات ہم بھی ہر پروگرام میں کرتے ہیں، ہر تقریر میں کرتے ہیں. اور یہی آج ملک کی حقیقت ہے کہ اگر ہم آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھیں گے، آئین کا احترام نہیں کریں گے، عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے، ووٹ کی عزت نہیں دیں گے، تو ملک آگے نہیں چلے گا. یہ بنیادی بات ہے. بنیادی بات ہے، لیکن یہ بنیادی بات ایک شکایت کے طور پر شہباز شریف صاحب تک پہنچی مقتدر حلقوں سے، تو یہ ٹارگٹ تو مقتدر حلقے ہوئے نا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر آپ ایک بات جو کر رہے ہیں اس کا کوئی رسپانسبل ہے، اور وہ رسپانسبلٹی پھر شہباز شریف صاحب کے پاس سمجھ آ جاتی ہے نا جب ان کو شکایت پہنچتی ہے. اور جب شہباز شریف صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ ہمیں تو یہ خوشی نہیں ہے، کیا وہ اس لیے نہیں گئے ان کے ساتھ، مریم کے ساتھ مہم چلانے، کیونکہ وہ اناروں سے ڈرتے تھے یا ان کی پاپولیرٹی سے خائف تھے؟ کیا ریزن رہا؟ دیکھیں شہباز صاحب پارٹی کے صدر ہیں، وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں مہم کون چلائے گا، کیسے چلے گی، کون کہاں جائے گا. یہ سب ان کی مرضی سے ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شہباز صاحب چونکہ خود کسی جلسے میں نہیں گئے اور وہ نہیں جا سکے کیونکہ ان کی بیک کے ایشوز ہیں تو پھر وہ کیمپین نہیں چلا رہے تھے. وہ ہر کیمپین کو خود چلاتے ہیں، وہی پارٹی کے کاموں کی نگرانی کرتے ہیں. یہ جو ایک بات بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ تو صرف ایک کوشش ہے کہ آج حکومت کی ناکامیوں سے، اس کی کرپشن سے جو توجہ ہے ہٹائی جائے، اور کوئی یہاں مقصد نہیں ہے. اپوزیشن اپنی اپوزیشن کر رہی ہے، الیکشن کیمپین بھی چلاتی ہے. میں آپ کی بات مان لیتی ہوں. اور خاقان جی سوری، آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. جی کر لیں، سوری جی چلیں. میں بات کر دی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج مان لوں کہ کوئی ایسی ہاں میں جی یہ کرپشن سے ہٹانے کے لیے نظریں اور ہمیں حکومت کی جو نا اہلی ہے اس سے ہٹانے کے لیے ٹھیک ہے چلیں. اگر ہم یہ بات سے اگری بھی کر لیتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ تلواریں اٹھ گئی ہیں، مریم نے شہباز شریف صاحب کے آگے تلوار گاڑ لی ہے یا ایک چاقو لے کے شہباز شریف صاحب، یہ اس طرح کی لڑائی نہیں ہے. لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے صدر ہونے کی، تو شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، نہ آزاد کشمیر الیکشن کی مہم میں نظر آئے، چلیں ان کی بیک کا مسئلہ تھا، نہ بجٹ کی ووٹنگ کے موقع پر نظر آئے، چلیں جی بیک کا مسئلہ تھا. وجہ بیان کی جاتی ہے کہ لاہور میں رشتہ دار کیا فاتحہ پر گئے تھے، جبکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ فاتحہ والے گھر صرف 30 منٹ گئے تھے. اس کے بعد سابق صدر ممنون حسین کا جنازہ ہوتا ہے. نون لیگ احتجاج کرتی ہے کہ صدر عارف علوی یا آرمی چیف نے شرکت نہیں کی، اسٹیٹ فیونرل نہیں دیا گیا، لیکن خود نون لیگ کے صدر شہباز شریف صاحب اس فیونرل کا حصہ نہیں بنتے، ممنون حسین کا جنازہ نہیں پڑھتے. آپ کو لگتا ہے پارٹی کا صدر ایسا ہوتا ہے؟ بیک ایشو. جی بالکل، پارٹی کا صدر ہر جگہ نہیں جاتا.
پارٹی کے دوسرے عہدیدار ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں. ممنون صاحب کے جنازے میں بھرپور شرکت پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہاں صرف ان کے دوست تھے, رشتہ دار تھے اور پاکستان مسلم لیگ نون تھی. یہ اب سارا دن, اب جو دوسری جماعتوں کے صدر ہیں اس کے بارے میں کب کسی نے بات کی ہے کہ وہ یہاں پر گئے یا نہیں گئے؟ آج وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں ایک ہی جماعت ہے جو آئین کی بات کرتی ہے, ایک ہی جماعت ہے جو اصول کی بات کرتی ہے, ایک ہی جماعت ہے جو ملک کے مسائل کی بات کرتی ہے, ان کا حل دیتی ہے. اس لیے تنقید کا نشانہ بھی اسی کو بنایا جاتا ہے. آج ہمیں تو آج بات جو ہر جلسے میں پہنچا ہے وہ عمران خان ہے. پھر تو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے عمران خان صاحب کو, کیونکہ وہ الیکشن کی مہم جب جاری تھی وہ تو ہر جگہ پہنچے, اور وہ ہر جگہ پہنچ جاتے تھے جہاز میں کسی بھی طریقے سے. کون سی جگہ پہنچے جتنے نہیں میں پوری نہیں میں کہہ رہی ہوں پارٹی کی مہم ان کے وزراء تھے اور وزیر اعظم جی جو وزیر اور وزیر اعظم تھے انہوں نے 8 جلسے بھی نہیں کر سکے, ہم نے 27 جلسے کیے. تو اگر آپ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہر جگہ پہنچے, وہ نہیں پہنچ سکتے, ان کی اپنی صحت کے ایشوز ہیں. انہی کی گائیڈنس میں کیمپین چلتی ہے اور کیمپین بھرپور چلی, کیمپین نے رزلٹس دیے. 5 لاکھ سے زیادہ ووٹ جو کہ آج تک کوئی اپوزیشن حاصل نہیں کر سکی ہے, آزاد کشمیر میں ہم نے حاصل کیے. چلیں ہم یہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید احمد صاحب نے تو بہت دفعہ کہا ہے کہ شین نون سے علیحدہ ہو جائے گا, میری بات لکھ لیں, اور انہوں نے بارہا کہا ہے اینڈ آئی ایم ناٹ سم ون ہو ٹیکس شہباز شریف ویری سیریسلی, لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کہاں سے آ رہی ہوتی ہے بات. تو یہ تو وہ کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ نون شین سے علیحدہ ہو جائے گا. تو اب مفاہمت کی پالیسی ہے یا مزاحمت کی پالیسی ہے؟ یہ ذرا جو فرق ہے نا, کہ میں آپ کو سنانا بھی چاہتی ہوں ذرا, اگر ہم وہ سارٹ پلے کر سکیں مریم اور شہباز کا, کہ ذرا دیکھیے کہ کتنا فرق ہے. تو مفاہمت ہے یا مزاحمت ہے؟ جی 18 کے الیکشن سے پہلے ہماری اگر اجتماعی نواز شریف صاحب 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہیں, مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے فار دا نیشنل انٹرسٹ, میں یہ کروں گا بیکاز اٹ از مائی نیشنل ڈیوٹی. کانفرنٹیشن از ناٹ آور پاتھ, اٹ ہیز ٹو بی کنسلٹیشن. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. اگر مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پاور ٹاکس ٹو پاور. ٹرے میں رکھ کے آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں ملتی, آپ کو اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے. جی خاقان صاحب, سو کین یو سی دا ڈفرنس ان لینگویج, ان ایٹیٹیوڈ اینڈ آف کورس ان ورڈس. اب آپ اس ڈفرنس کو سمجھا دیجیے کہ کون سی والی چیز پہ چلنا ہے. آپ جو مرضی لے لیں, یہ سب کا سیاست ہوتی ہے اصولوں پر. ہم بات کر رہے ہیں آئین کی, جو آئین توڑے گا تو مزاحمت ہوگی. سیاست میں مزاحمت کس سے کریں گے, مفاہمت کس سے کریں گے؟ ہم قومی اسمبلی کے ممبر جب حلف لیتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں آئین کا دفاع کروں گا. تو اگر کوئی آئین توڑتا ہے, آئین شکنی کرتا ہے, تو پھر ہمیں اس کا دفاع کرنا پڑتا ہے. یہ تو بیانیے ہے نا. آپ نے کہا جی مزاحمت ہوگی, اب ہوگی, آپ نے کہا اچھا بتائیں مزاحمت ہے کہ مفاہمت ہے. یہ کوئی سوال نہیں ہے. سوال تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پارٹی کا موقف کیا ہے. پارٹی کا موقف ہے آئین کی بالادستی ہو, ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے, الیکشن چوری نہ ہو, ووٹ کو عزت دیں, عوام کی رائے کا احترام کریں. یہ پارٹی کا بیانیہ سمجھیں, موقف سمجھیں, جو بھی کہیں. جو بھی لیڈر ہیں وہ اپنے طور طریقے سے اس کی بات کرتے ہیں. یہی بیانیہ شہباز شریف صاحب کو کلیئرلی, کیونکہ وہ صدر ہیں پارٹی کے, یہ بیانیہ تو وہ اپنا ریکارڈ پہ لے کر آئے نا, کیونکہ وہ بیانیہ تو صدر پارٹی کا لے کر آئے گا. وہ ظاہر ہے کہ ان کو ہی لا کے بتانا پڑے گا کہ کیا ہے ہمارا بیانیہ, اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو اس سے بالکل مختلف بات کر رہے ہیں. تو آئین کی بات, اور گھٹنے پکڑنے کی بات کر رہے ہیں, وہ اپنے بھائی کے گھٹنے پکڑنے کی بات کر رہے ہیں. تو مطلب ظاہر ہے کہ there is a problem somewhere. انہوں نے بات کی وضاحت کر دی تھی سلیم صاحب کے پروگرام میں. انہوں نے بھاورتن کہا جاتا ہے, آپ بھی پنجاب سے ہیں, پنجاب میں کہا جاتا ہے میں جی ان کو راضی کر لوں گا, جی میں ان کو بنا لوں گا, پھر پیر بھی پکڑنے پڑے تو پکڑ لوں گا. یہ ایک بھاورتن انہوں نے کہا. انہوں نے کہا کہ میری ایک رائے ہے, میں اس پر چلنا چاہتا ہوں, میرا ایک سوچ ہے. تو ٹھیک ہے, ہماری جماعت میں ہر آدمی اپنی بات کر سکتا ہے, اس مشاورت ہوتی ہے, اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. پھر جب ایک موقف بن جاتا ہے, ایک فیصلہ ہو جاتا ہے, اور سب کا فیصلہ ہوتا ہے. جماعت کا موقف اور فیصلہ بڑا واضح ہے کہ
ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے, تمام ادارے آئینی حدود میں رہیں اور عوام کی بہتری کے لیے کام کریں. یہی واحد راستہ ہماری نظر میں ہے. اگر کسی کے پاس کوئی اور راستہ ہے تو بتا دیں. یہی بات شہباز شریف صاحب بھی کرتے ہیں. وہ راستہ ایک جگہ سے ہی ہو کر جاتا ہے, تو وہی میں کہہ رہی ہوں کہ جس کے اگینسٹ وہ راستہ ایک ہی جگہ جاتا ہے, وہ راستہ آپ کو بھی پتا ہے, وہ راستہ مجھے بھی پتا ہے, وہ راستہ سننے والوں کو بھی پتا ہے, وہ بچا کچا سچ سب کو پتا ہے. وہ مجھے بتا دیجیے وہ راستے پر جس پہ آپ نے گامزن ہونا تھا, تمام تر اپوزیشن پارٹی سے چلنا تھا, وہ اپوزیشن ہی نہیں رہی. آپ تو منظم اپوزیشن بھی نہیں بن سکے. تو یہ جو راستہ آپ لوگ بار بار آئینی بالادستی کی بات کرتے ہیں, تو اس کا تو ایک ہی ٹارگٹ ہے اور ایک ہی راستہ ہے. تو اور آپ مجھے سمجھا دیجئے تو پھر یہ کس طرح سے فورسفلی آنا ہے اس کے اوپر, یا اس کے اوپر ہم نے فرینڈلی آنا ہے؟ مطلب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں مفاہمت ہونی ہے یا مزاحمت ہونی ہے. دیکھیے سیاست میں بتایا نہ مفاہمت ہوتی ہے نہ مزاحمت. کس سے مفاہمت کریں گے اور کس سے مزاحمت کریں گے؟ آئین کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے. اپوزیشن جو ہے پی ڈی ایم میں 8 جماعتیں موجود ہیں, ان سب کا یہی موقف. 2 جماعتیں چھوڑ کر بھی یہی ہے, پی ڈی ایم کو, پیپلز پارٹی اور اے این پی, ان کا بھی موقف یہی ہے. یہاں کوئی دو رائے نہیں ہے. مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ نہیں, ہمیں کہا ہو کہ نہیں چوری ہونے دینا چاہیے, الیکشن چوری ہوتے رہیں یہ ملک کے لیے بہتر ہے, یا کسی نے کہا ہو کہ آئین کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے. مجھے کوئی شخص ایسا پاکستان میں نہیں ملا. تو یہی وہ راستہ ہے جو پاکستان کو ترقی پر لے جائے گا. نہیں سوری خاقان صاحب سوری آپ یہاں روکنا پڑے گا, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے حال ہی میں, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے طور طریقے صحیح کیے ہوتے, آئی ڈونٹ ہیو دا ٹائم ٹو پلے دا شارٹ, بٹ آپ کو بھی پتا انہوں نے کیا کہا ہے کہ تو پھر چوتھے دفعہ پرائم منسٹر ہوتے اس آدمی کو جو نااہل تا حیات نااہل قرار دے دیا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے صحیح اپنے پتے کھیلے ہوتے تو وی ووڈ ہیو بین ان پاور. سو بیسکلی یو آر آسکنگ دا گیم ٹو چینج, یو آر آسکنگ دا گیم ٹو چینج بیکاز یو آر ناٹ وننگ. You want the rules of the game to change now because you are not winning. 2018 میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی, 2013 میں نہیں ہوئی تھی, لیکن 2018 میں ہوئی تھی. سوری, یہ مطلب مجھے سمجھا دیجئے because I don't understand this کہ پھر وہ کیا بات کر رہے ہیں. جی بالکل, رولز آف دا گیم ہم چینج ہی کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں الیکشن چوری نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے راستے پر چلا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دی جائے. تو آپ نے الیکشن چوری کیے ہیں, آپ کی پارٹی نے الیکشن چوری کیے ہیں, آپ کی پارٹی نے الیکشن چوری کیے ہیں. آج تک آپ کی الیکشن پارٹی چوری کرتی آئی ہے کہ یہ چوری آج روکنے کی باری اب آپ سمجھتے ہیں, اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں چوری روکنی ہے؟ دیکھیں, میں نے یہ کہا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے کوئی بھی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکا. ہر الیکشن میں مداخلت ہوئی ہے. کبھی کسی کو ہرانے کے لیے ہوئی ہے, کبھی کسی کو جتانے کے لیے ہوئی ہے, کبھی کسی کو کمزور کرنے کے لیے ہوئی ہے, کبھی کسی کو مضبوط کرنے کے لیے ہوئی ہے. اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے. یہ سب تماشے ہم نے دیکھ لیے ہیں, سب ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں. جو 18 کا ایکسپیریمنٹ تھا اس نے جو ملک کو دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جی ہم یہی کہہ رہے ہیں, ہم پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق. ٹھیک ہے, آئین کے مطابق. نہیں ہاں بالکل, رولز آف دا گیم چینج ہونے چاہیے. رولز آف دا گیم آئین ہے, وہی گیم جو آپ انہی رولز پہ کھیلتے آئے ہیں, وہی گیم کے رولز کی بات کرتے ہیں نا, جو رولز آپ کھیلتے آئے ہیں جن پر. جی جو بھی کھیلتا ہے, ہم 48 سے جو کچھ کرتے آئے ہیں, ہمیں اب آئین کا احترام کریں گے تو آگے بڑھیں گے. جو کچھ ہم نے کیا اسے مار ہی کھائیے. سر مجھے بھی احترام کرنا ہے, بریک کا کہا جا رہا ہے. سر مجھے احترام کرنا ہے, پروڈیوسر صاحب کا ایک بریک کا موقع دے دیجئے, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں خاقان عباسی صاحب, ون آف مائی فیوریٹس ان نون لیگ. اور سوری خاقان صاحب اگر ہم نے بہت ہی آپ سے فیئرس کویشچننگ کی ہے, بٹ آئی گیس سچ نکالنے کے لیے کبھی کبھار تھوڑا سا اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. ذرا یہ پلیز بتائیے گا, بیکاز سچ کی بات ہی چل نکلی ہے, تو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف ایک ریفرنس دائر کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا. آپ نے اس کی تصدیق بھی کی انصار عباسی صاحب کو, اور اٹارنی جنرل جو تھے اس وقت وہ تھے اشتر الصاف صاحب. انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ ریفرنس فائل نہ کرنے کا مشورہ انہوں نے آپ کو دیا, جس کے بعد آپ پنجاب ہاؤس گئے, آپ میاں صاحب سے ملے, آپ نے ان کو بھی کنونس کیا کہ ہم یہ نہیں کرتے. تو یہ بتا دیجیے گا کہ وہ پھر کون تھا جو ریفرنس فائل یا دائر کرنے کی تجویز دے رہا تھا آپ لوگوں کو, اور ریفرنس کا ڈرافٹ کس نے تیار کیا تھا؟ دیکھیں, یہ ایشو نیوز اخبار میں آیا تھا, انصار عباسی صاحب نے لکھا تھا, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, تو انہوں نے کہا جی یہ ایشو ہے,
اور اس سوال کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے؟ تو میں نے کہا یار مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. اس کے بعد جب ان کی رپورٹ چھپی تو مجھے مختلف لوگوں کے فون آئے جو اس وقت تھے, اور ان سے جب میں نے بات چیت کی تو اس واقعے کے حقائق جو ہیں وہ میرے سامنے, اور میری بھی یادداشت جو ہے وہ اس سے بہتر ہوئی. تو پھر میں نے جو موقف تھا, کیونکہ یہ ملک کی ہائیسٹ کورٹ کا معاملہ ہے, سپریم کورٹ کا معاملہ ہے, تو میں نے ایک بڑا جامع موقف جو تھا اور جو حقائق تھے اس معاملے کے, وہ اپنے نام سے ایک سٹیٹمنٹ میں نے جاری کر دیا جو نیوز اور جنگ نے کیری کیا. اور میں نے اس میں یہ بھی لکھا کہ جو یہ وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے, یہ جو بڑے عہدے ہوتے ہیں ملک میں, جو آئینی عہدے ہوتے ہیں, ان کا تقاضا ہوتا ہے کہ جو باتیں وہاں پر ہوں ان کے بارے میں زیادہ پبلک میں بات چیت ممکن نہیں ہوتی, کیونکہ اسے ابہام پیدا ہوتا ہے, خاص طور پر جوڈیشری کے معاملے میں. اور یہ ایک ہمیشہ یہ روایت بھی رہی ہے, اور یہ قانونی ضرورت بھی ہے جو حلف آپ نے اٹھایا ہوتا ہے کہ ان معاملات پر پبلک میں بحث نہ ہو. تو میں نے وہی کہا کہ جو میں نے بات کرنی تھی وہ میں نے کر دی ہے, اور اس میں بڑا کلیئرٹی سے لکھ دیا. یہ جامع آپ کے لیے یہ جامع رسپانس ہوگا آپ کے لیے, بالکل ہوگا خاقان صاحب. میں آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں اور آپ اداروں کی عزت کرتے ہیں, یہ بھی بہت بڑی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے, وہ سچ جاننے کا حق رکھتی ہے. اور یہ سچ ہے کہ آپ کو کسی نے تو کہا تھا کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کی جائے. وہ سرونگ جج تھے, اس وقت جج تھے, لائر تھے, کون تھے وہ؟ کیونکہ کوئی تو تھا نا, مطلب یہ کسی کے کہنے پہ ہوا تو تھا, یہ معاملہ ہوا تو تھا. جی بالکل, میں نے یہی بات اپنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات بس کیونکہ جوڈیشری کا معاملہ ہے ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ جی بالکل سچ ہوتا ہے, اور سارا سچ بتانا ضروری نہیں ہوتا. جو متعلقہ باتیں ہوتی ہیں وہ بتا دی گئی ہیں, اس سے زیادہ باتیں کر کے یا جو نام ہے وہ سامنے رکھ کر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. معاملے کا میں نے ذکر کر دیا ہے. معاملہ ایسا تھا جو کبھی بھی جس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو, بات ختم ہو گئی. تو اس میں نام بتانے سے یا کس نے کیا کہا اور کب کہا اور کیوں کہا, اس سے مزید ابہام پیدا ہوتا ہے, شک و شبہ پیدا ہوتا ہے, اور یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے, اعلیٰ ترین جوڈیشری کا ہے. اس لیے میں اس پر مزید نہ کوئی بات کرتا ہوں اور نہ کروں گا. چلیں, آپ نے مجھے جواب دے دیا, تھینک یو سو مچ. اب یہ بتا دیجئے کہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ڈی جی ISPR آرمی چیف نے پارلیمنٹ کو بریفنگ میں کہا تھا کہ افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, یعنی دونوں ہی دہشت گرد ہیں. پھر شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید صاحب یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ سادہ لباس پہنے ہوئے ذہین لوگ ہیں؟ سادہ لباس پہنے ہوئے ذہین لوگ ہیں. مجھے کوئی ایسی بات یاد نہیں آتی. آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ مجھے جی شاہ محمود قریشی نے کہا تھا طالبان سادہ لباس پہنے ہوئے ذہین لوگ ہیں. جی ذہین, انہوں نے کہا تھا سادہ لباس میں ذہین لوگ ہیں. نہیں وہ پہلے کی بات ہے, لیکن چلیں افغانستان کے اوپر, وہ کسی کی ذہانت کا امتحان نہیں تھا, وہ بریفنگ تھی افغانستان کے اوپر. طالبان کے بارے میں کہ طالبان ذہین لوگ ہیں. جی نہیں, شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ 8 گھنٹے کی بریفنگ ہوئی ہے, وہاں پر بڑی کھل کر ہر چیز بات ہوئی ہے. 2 گھنٹے کی بریفنگ تھی, 6 گھنٹے مختلف دونوں سائیڈز پہ, اپوزیشن سے بھی حکومت سے بھی لوگوں نے تقاریر کی ہیں اور ایشو پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے وہاں. لیکن ذہانت کی بات مجھے کوئی یاد نہیں آتی, شاید کی گئی ہو, لیکن 8 گھنٹے کی گفتگو مجھے کم از کم یاد نہیں ہے. نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان سادہ اور ذہین لوگ ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نچوڑ تھا اس میٹنگ کے بعد؟ کیا یہ بات کرنی چاہیے تھی؟ نہیں, ایسی کوئی نچوڑ تو یہ بالکل تھا ہی نہیں, لیکن وہاں پر مختلف قسم کی آراء کا اظہار ہوا ہے. جنرلی پالیسی کی بات ہوئی ہے, بہت سا ذکر بھی کیا گیا, اور یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے 20 سال امریکن فوجوں کا مقابلہ کیا, پوری دنیا کی فوجوں کا مقابلہ کیا, اور ہر جو وہاں پر جنگ ہوتی تھی اس میں دونوں طرف سے نقصان بھی ہوتا تھا, جانی مالی نقصان ہوتا تھا, اور پھر 20 سال کے بعد امریکہ چھوڑ کے چلا گیا, تو پھر فتح کس کی ہوئی؟
فتح تو جس نے دفاع کیا ملک کا اسی کی ہوئی. تو اس حوالے سے یقیناً جو طالبان ہیں انہوں نے وہاں پر ایک جنگ لڑی ہے, اس کے بعد ٹیبل پر آئے ہیں, پوری دنیا کے سامنے ٹیبل پر بیٹھے ہیں اپنے حریف کے مقابلے میں, اور وہاں پر ایک فیصلہ ہوا, اس فیصلے پر عمل درآمد ہوا. تو یہ یقیناً لیکن وہ بائیڈن صاحب نے فون نہیں کیا عمران خان صاحب کو. خاقان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں معید یوسف صاحب ناراض ہو رہے ہیں کہ بائیڈن صاحب نے اب تک فون کیوں نہیں کیا عمران خان صاحب کو. کتنی غلط بات ہے یہ, آپ سمجھتے ہیں غلط بات ہے؟ جی ہم کوشش کر رہے ہیں, فون آ جائے گا, پریشان نہ ہو. اچھا آپ کو بات کیا کرنی ہے یہ سوچ لیں. اچھا سر بات کیا وہ سوچ رہے ہیں یا یہ سوچے؟ جی نہیں یہ سوچ لیں نا کہ فون کا انتظار جو کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, کس بات کا انتظار کر رہے ہیں, کیا سننا چاہتے ہیں سر بائیڈن صاحب؟ اچھا یہ بتا دیں کہ وہ تو کیا سننا چاہتے ہیں, لیکن جو ملاقات نواز شریف صاحب نے کی ہے جو افغان طالبان کی افغانستان پر حکومت قائم کرنے سے پاکستان کی جو داخلہ سیکیورٹی کے وہ مشیر تھے, ان سے جو ملاقات ہوئی لندن میں جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود ہیں, وہ ملاقات کس نے کرائی؟ سعودی عربیہ کے کہنے پہ ہوئی. وہ ملاقات جنوری فروری میں افغان صدر کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمارا ڈیلیگیشن آئے گا انگلستان, تو وہ آپ سے بھی ملے گا. یہ افغان صدر کی خواہش تھی. تو نواز شریف سے کہا بالکل ٹھیک ہے. اس اثناء میں اس میٹنگ کے رکھنے کے 2-3 مہینے کے بعد جو ان کے NSA تھے انہوں نے ایک بڑی بیہودہ بات کی پاکستان کے بارے میں, اور وہ بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے, لیکن وہ خود چل کر آپ کے پاس آئے. انہوں نے اس بات کا تسلیم کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو جب ایک ڈیلیگیشن آیا ہے, اس کے ایک شخص ہے, آپ ان سے ملے ہیں, یقیناً ملک کے دونوں طرفہ کے حالات بہتر ہی ہوں گے. اسی ملک کے نمائندوں سے ہم روز ملتے ہیں. جو بھی کسی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے وہ حکومت کی نمائندگی کرتا ہے, وہ اپنی ذات سے بات تو نہیں کرتا. ان سے غلطی ہوئی ہے, انہوں نے غلطی کا اعتراف کر لیا ہے, آپ کے پاس چل کے آپ کے گھر آئے ہیں. افغان پریزیڈنٹ کی پاکستان کا فائدہ ہی ہوگا. سعودی عرب کی, سعودی عربیہ کے کہنے پر نہیں, یہ افغان صدر کے کہنے پر ملے. نہیں افغان صدر کی خواہش تھی کہ ہمارا ڈیلیگیشن کہ ہمارا ڈیلیگیشن آپ کے پاس آئے گا, اور یہ جنوری فروری کی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ پچھلے چند دنوں کی بات نہیں ہے. Okay, sorry, we're out of time, so I'm just going to very quickly come to the last question. یہ بتا دیجیے گا, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کا ماننا ہے کہ نون لیگ مقبول ہے لیکن قابل قبول نہیں ہے. یہ کس کی بات کر رہے ہیں, وہ کس کو قابل قبول نہیں ہے اور کیوں قابل قبول نہیں ہے, اور ان کو قابل قبول کیسے بنایا جائے خاقان صاحب؟ دیکھیے قابل قبول تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہونا چاہیے اور عوام کو ہونا چاہیے, تو اسی کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ ہم ایک گھنٹے کے انٹرویو سے چند الفاظ نکال کر سوال جواب شروع کر دیتے ہیں. وہ انٹرویو ہو گیا, روز انٹرویو ہوتے ہیں ہمارے, ہر روز 20 کے قریب لوگ ٹی وی پر جاتے ہیں, مختلف چینلز پر وہ بات کرتے ہیں. شہباز صاحب نے بھی 2 انٹرویو دیے ہیں, ہم ابھی تک ان کے بارے میں سوال جواب جاری ہیں. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج پورا ملک اپوزیشن کی طرف دیکھ رہا ہے, حکومت سے کوئی سوال نہیں کرتا. ہمارے وزیر اعظم نے ہندوستان کی آبادی ارب 300 کروڑ بتا دی ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ آپ بالکل فکر نہ کریں. آپ کو پتہ ہے ان کی جیوگرافی اور میتھس دونوں کمزور ہے سر. آپ کرکٹ ان کی اچھی ہے, آپ کیوں ہم کو میتھس پہ اور جیوگرافی پہ جج نہ کریں؟ جی تو مجھے تو زیادہ خدشہ جو ہے وہ اپنے وزیر اعظم کا رہتا ہے کہ ملک تو وہ چلا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے اگر کوئی بات کر دی ہے جس میں ابہام ہے تو وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ کلیریفائی کر دیں گے. جب ہمارے ملک کا وزیر اعظم جرمنی کی زبان سے جوڑتا ہے, کہ پھر آبادی کتنی ہے, اپوزیشن کا کام ہے, ایک مربوط اپوزیشن, مضبوط اپوزیشن کا کام ہے انہیں بتانا. آپ تو ناراض ہوئے بیٹھے ہیں, آپ تو پیپلز پارٹی سے بھی ناراض ہوئے بیٹھے ہیں, تو آپ لوگ تو ان کو کیسے سمجھائیں گے, کیسے آبادی بتائیں گے؟ ہم کسی سے ناراض نہیں ہیں, ہم کسی سے ناراض نہیں, تو اسمبلی میں آئے ان کو بتا دیں گے کیا آبادی ہے. تو وہ لانگ مارچ, وہ دھرنے, وہ دھرنوں کی سیاست, وہ گھر بھیجنا, وہ استعفے, وہ برساتیں, وہ ابھی آئے کہ وہ ابھی گئے, وہ استعفے ہمارے پاس ہیں, وہ میری جیب میں ہیں, وہ میرے بیگ میں ہیں, وہ کہاں ہیں, وہ کیا ہوا اس پورے بیانیے کا؟ جی بالکل استعفے تیار تھے, پیپلز پارٹی اس پہ راضی نہیں ہوئی. تو جب اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت استعفوں کا حصہ نہ ہو تو وہ اثر نہیں رہتا, ورنہ استعفے دینے پہ 9 جماعتیں تیار تھیں.
پیپلز پارٹی نے اتفاق نہیں کیا. دونوں انہوں نے کہا جماعتیں تیار اپنی- تھیں. اور اب کیا ہوگا؟ لانگ مارچ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لانگ مارچ ہوگی نہیں ہوگی؟ استعفے دیں گے نہیں دیں گے؟ کچھ ملک میں ہلچل ہوگی یا 5 سال مکمل ہونے کا انتظار کریں گے جیسے پنجاب میں ہو رہا ہے کہ گزار صاحب کو 5 سال مکمل کرنے دو؟ یہ پی ڈی ایم اپنا راستہ بنائے گی. پی ڈی ایم آج جماعتوں کا اتحاد ہے, اپنا راستہ بنائے گی. اچھا پی ڈی ایم ابھی اس میں ہے, استعفے بھی ہو سکتے ہیں, یہ فیصلے وہ کریں گے. ایگزسٹ کرتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, اوکے. آن دیٹ نوٹ بہت بہت شکریہ خاقان عباسی صاحب. سوری وی آر آؤٹ آف ٹائم اینڈ آف کورس اٹس آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو آن دی شو. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا جس نے ہمیں آج دیکھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ظاہر ہے پہلا شو ہے, ٹیکنیکل ایشوز کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. ہوپ فلی نیکسٹ ٹائم دیز تھنگز ول گیٹ بیٹر اینڈ بیٹر بیکاز ٹیکنیکل پہ تو کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا. مجھے اجازت دیجیے اینڈ اسٹے وتھ 24 نیوز HD فار مور نیوز.